یہ سبق تو ہو گیا ہے نا، یہ سبق ہو گیا نا. یہاں سے ہے نبوت. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ تمام طلبہ درود شریف پڑھیں. میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں محمد رفیق تاکہ ریکارڈنگ ہو جائے. جی جی مفتی جی صاحب. بنا دیا. اعوذ اچھا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا بیان. نبوت یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. نبوت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، کیونکہ ہر زمانے میں مخلوق کو بہکانے کے لیے شیطان رہا ہے اور بڑے بڑے گناہ اس نے کروائے، راستے بہکائے، اور بہکنے والے آج بھی ہیں اور کل بھی تھے. اتنے لوگ بہکے جن کا شمار کرنا ہم سب کے لیے ناممکن ہے. اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں. انبیاء کرام کا آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہکے ہوئوں کو، گمراہوں کو وہ راستہ بتائے جو راستہ اللہ کا ہے، جس راستے پر چلنے کی تعلیم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے ان کو نبی کہتے ہیں. نبی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ وسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. انبیاء کرام کون ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے نہ کوئی عورت نبی ہوئی نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا. تمام انبیاء کرام مرد تھے اور انبیاء کرام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. وحی اللہ کا پیغام. اچھا فرماتے ہیں یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے، کبھی بے واسطہ. یعنی کبھی اللہ رب العزت اپنا پیغام اپنے نبی پر ڈائریکٹ نازل فرماتا ہے، اور کبھی اللہ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام، یہ خاص وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام تک آتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ بات ہم نے جان لیا کہ انبیاء کرام کی آمد کیوں ہوتی ہے، انبیاء کرام کون ہوتے ہیں، اور وحی کیا ہوتی ہے. اور وحی کبھی فرشتے کے ذریعے ہوتی، کبھی بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی پر وحی نازل فرماتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہے، یہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک. نہ گناہ کبیرہ ان سے ممکن ہے، نہ گناہ صغیرہ ان سے ممکن ہے. ہر گناہ سے اللہ نے انبیاء کرام کو پاک فرما دیا ہے. ان کی عادتیں، خصلتیں نہایت پاکیزہ ہے. خصلتیں ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہیں،
بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی کچھ عادتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، آدمی ان کو دیکھ کر کبھی گھن کرتا ہے، کبھی آدمی ان کو دیکھ کر عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ کچھ عادتیں، بہت ساری عادتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ عادتیں کسی انسان میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم ہنستے ہیں، ہمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے، یار یہ کیسا آدمی ہے، کیسی عادت ہے۔ اچھا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خصلت، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اندر ایک قسم کی برائی ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے اندر نہ یہ جو خصلت ہے نا اچھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری خصلتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی ہر انسان میں کوئی نہ خصلت ایسی ہوتی ہے جو کچھ کمیاں رہتی ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جن کی عادتیں اور خصلتیں پاکیزہ بنائی، اتنی پاکیزہ کی ویسی عادتیں کسی کے پاس نہیں ہوتی، ویسی پاکیزگی کسی کے پاس نہیں ہوتی، جیسی پاکیزگی، جیسی خصلتیں، جیسی عادتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ ان کا نام، نسب، قول، فعل، حرکات۔ قول کہتے ہیں بات کو، قول کہتے ہیں بات کو، فعل کہتے ہیں کام کو، حرکات و سکنات یعنی ان کا عمل۔ فرماتے ہیں ان کا نام، نسب، جسم، قول، فعل، حرکات و سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے اور نفرت انگیز باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام صحیح نہیں ہوتا، ان کے جسم کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی، ان کا کام صحیح نہیں ہوتا، ان کے حرکت و سکنات صحیح نہیں ہوتے، ہے نا۔ لیکن انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا نام اعلیٰ نام ہوتا ہے، ان کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا جسم، قول یعنی بات، فعل، کام، حرکات و سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور ایسی باتیں جس سے آدمی نفرت کرے، جیسے کچھ باتیں انسانوں کی ہوتی ہے نا، کہ اس کی باتوں سے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نفرت انگیز باتوں سے، نفرت دلانے والی باتوں سے اللہ نے انہیں پاک فرما دیا ہے۔ انہیں اللہ تعالی عقل کامل عطا فرماتا ہے، عقل کامل۔ ساری عقلیں جہاں ختم ہوتی ہے، انبیاء کرام کا جو عقل کامل ہے وہ آغاز ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں عقل کامل عطا فرماتا ہے، یعنی اس زمانے میں کوئی بھی امتی کی عقل انبیاء کرام کی عقل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے اعلیٰ درجے کی عقل ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مند، دنیا کے بڑے سے بڑا عقل مند ان کے عقل کے کروڑوں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا۔ یہاں سے ایک تفصیل میں بتانا چاہوں گا آپ لوگ کو انشاءاللہ۔ پہلے یہاں تک آپ یاد کر لیجئے کہ دنیا کا بڑے سے بڑے عقل مند جو ہے، انبیاء کرام کے عقل کے کروڑوں درجے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک پوری بات سمجھ گئے تمام طلبہ؟ بتائیے لکھ کر۔ انشاءاللہ کل جو ہے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب پر مطلع فرمایا کیا مطلب اس کا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے، اچھا، محنت سے یاد کریں اور ریکارڈنگ جو بھی ہے وہ بھیج دیجئے، اور میں انشاءاللہ عز و جل تعوذ اور تسمیہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، ہے نا، تعوذ اور تسمیہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جب ایک سوال تھا
جی اگر کوئی 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس پہ کیا حکم ہے؟ 3 جمعہ یہ اس کے لیے ہے کہ 3 جمعہ کے اس کو پڑھنے کے لیے مسجد بھی تھی، امام بھی تھا، جماعت بھی تھی. اب کوئی بندہ جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ منافقت کی جو مہر ہے اس پر لگ جاتی ہے. لیکن کوئی بندہ بحالت مجبوری اگر جمعہ چھوڑ رہا ہے، جیسے آپ لوگ ریاض میں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی ایسی مسجد نہیں جہاں پر سنی صحیح العقیدہ مسلمان امام ہو، ان کے پیچھے جمعہ کی نماز ہم پڑھ سکیں، تو پھر وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو پھر آپ مجبور ہیں، اور اس مجبوری کی صورت میں اگر آپ نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی اور ظہر کی نماز آپ نے ادا کی ہے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ جی رب مفتی صاحب. العزت آپ سب کے علم و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.